रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना ना का मतलब होता है हमें, दिखा दे हमें सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा रास्ता। सिरात वो रास्ता है जो जिसके दो रास्ते ना हो। सिरातल मुस्तकीम जो सीधा रास्ता है। या अल्लाह हमें, यहाँ पर हम अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे सीधे रास्ते पर चलने की। और हिदायत ऐसा मैजिक स्टोन है जो अल्लाह की जिस भी चीज़ को लगता है वो उससे कमाल के मुकाम पर पहुंचाता है। यहाँ पर अल्लाह से हम ये नहीं मांग रहे कि अल्लाह हमें बड़े बड़े घर दे दे, महंगे महंगे मोबाइल दिला दे या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिला दे। यहाँ पर हम अल्लाह से मांग रहे हैं हिदायत दे अल्लाह हमें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि बंदे ने सिर्फ दुनिया की ही चीज़ें मांगनी है, तो अल्लाह ने ये दुआ रख दी। ये अल्हम्द शरीफ हमें अल्लाह ने दुआ दी है। और जो दुआ होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। तो अल्लाह ने हमारे लिए ये दुआ रख दी कि हम अपने लिए हिदायत मांग रहे हैं, लेकिन हमें इसकी समझ ही नहीं है। हम पूरे दिन में कितनी बार अपनी नमाज में अल्हम्द शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से पढ़ते जल्दी कि हमें इसका पता ही नहीं कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। इसकी समझ ही नहीं है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कि हम कैसे अल्लाह से हम समझ पाएंगे कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। जब हम अल्हम्द शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हर आयत पर हमें जवाब देते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। और जब हम ये पढ़ते हैं कि अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और बंदा जब ये पढ़ता है कि मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। और फिर बंदा जब ये पढ़ता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये मेरा और मेरे बंदे के बीच में आधा आधा है। अब वो जो भी मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। तो फिर हम मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, हिदायत मुझे दे अल्लाह। हर आयत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जवाब देते हैं। जिसको अल्हम्द की समझ आ गई उसे पूरा दीन समझ आ गया, और जिसे अल्लाह की समझ आ गई उसे तो सब कुछ ही समझ आ गया, कि दुनिया की भी समझ आ गई और आखिरत की भी समझ आ गई। तो ये हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। जो चीज़ हम समझ कर पढ़ते हैं वो जो दिल से जो दुआ निकलती है वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुंचती है। ये इतनी खूबसूरत दुआ है। अगर इंसान सही से अल्हम्द शरीफ के समझ जाए इसको कि ये अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत दुआ दी है, तो यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी बदल जाए उसको। और बस वो इसी पे जम जाए कि मुझे बस इसका पता चल गया, इसका तर्जुमा और तफसीर, अब मुझे और कुछ नहीं समझना, बस मुझे इतने पे ही हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये इतनी खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ने हर नमाज में ये रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि कोई है इसे समझने वाला कि मैंने तुम्हारे लिए कुरान को आसान कर दिया। तो हमें समझना है कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ने देखिए दुआ में ही या अल्लाह ने हमें ये दुआ दे दिया कि हर नमाज से हमें इसके बगैर तो नमाज बातिल। अगर हम जिस रकात में अल्हम्द शरीफ ना पढ़ें तो वो रकात ही बातिल हो जाती है हमारी।
اور ہمیں اگر دیکھیے کوئی بھی چیز جو بنا ہدایت کی ہے، ہدایت کے بغیر اگر اولاد ہے ہماری، اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے تو وہ ذلت کا باعث بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی کاروبار ہم کر رہے ہیں، اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ کاروبار جو حلال رزق اللہ نے ہمیں بتایا کمانے کے لیے وہ ویسا نہیں ہے، تو وہ آخرت کے دن وہ کاروبار ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گا۔ تو ہر وہ چیز جو ہدایت کے بغیر ہے وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے آخرت کے دن۔ تو ہر وقت اگر جو لوگ صراط المستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ان کو بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ موبائل ہے وہ گم ہو جاتا ہے، گولڈ ہے وہ گم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اولاد کو انسان مارکیٹ لے جاتا ہے، ہاتھ چھوٹ گیا تو وہ اولاد گم ہو جا رہی ہے۔ تو ہم کس طرح سے اپنی چیزوں کی حفاظت کریں گے؟ ہمیں تو ہر وقت اللہ سے اپنے لیے، اور ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے، تو ہم اس کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اپنی یا اللہ مجھے اس راستے پر رہنے دینا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ بار بار ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر انسان جس طرح سے اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح سے اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرے تو یقین مانیے اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ اور آخرت میں تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے وعدے کیے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی قیمت تبھی ہماری لوگ سمجھیں گے جب میرے پاس مہنگے موبائل ہوں گے، بڑے بڑے گھر ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، تبھی ہم اپنی لوگوں کو قدر و قیمت ہم بتا سکتے ہیں۔ وہ اپنی چیزوں کو دکھا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے قیمتی ہیں، لیکن جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ خود اپنی قیمت نہیں بتاتا، پھر لوگ اس کی قیمت بتاتے ہیں کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ کیونکہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور فرشتے دنیا کے سارے لوگوں کے کانوں میں القاء کر دیتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے تو تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر لوگ ہماری قیمت بتاتے ہیں۔ جب ہمارے ایمان کی دولت ہمارے پاس ہوتی ہے تو لوگ ہماری قیمت بتاتے ہیں۔ ہم تو بس دنیا کی چیزوں میں لگے ہیں کہ بس اسی سے عزت ہمیں حاصل ہونی ہے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ ہماری دنیا کی بھی کامیابی اسی میں ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اسی میں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ نے ہمیں قرآن میں کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ اپنے لیے ہدایت مانگو۔ اور دیکھیے یہ پوری دعا ہے، الحمد شریف پوری دعا ہے، اللہ نے دعا سے میں یہ پھر سے کہتی ہوں کہ دعا سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی دعا تب آپ کی ہوتی ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کی مدد کیا اور اس کی زبان سے جو دعا نکلی، یقین مانیے وہ دعا ایسے وہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں منڈے اور تھرسڈے کو فرشتے آپ کی دعائیں لے جاتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ فوراً اللہ رب العزت کے پاس جاتی ہے، اور وہ دعا خود اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے اس کے حق میں کہ یا اللہ اس کے حق میں مجھے قبول کر لے۔ کہتے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی زبان سے دعا کرواؤ جس سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کون سی ایسی زبان ہے کہ جس سے ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان وہ ہے جو دوسرے کی زبان ہے، کیونکہ اس زبان سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس زبان سے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اور جب وہ زبان ہمارے لیے دعا کرتی ہے تو وہ ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے۔
اور وہ دعا خود اس بندے کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس کے حق میں قبول کر لے۔ تو یہ الحمد شریف دعا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جب جو ہمارے لیے ہمارے حق میں دعا کرے۔ جو بندہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کے لیے کرنے کے لیے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں، تو آپ خلق خدا کی جو راہ پر پتھر ہی آپ ایک ہٹا کر دیکھ لیں کہ لوگوں کو کتنی آپ سے راحت مل سکتی ہے۔ کچھ بھی ایک بار مسکرا کر کسی کو دیکھ لینا آپ کا لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ ہر ایک وہ چیز آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ پیروں سے کسی کی اگر مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کسی کے زبان سے ایک دعا نکلی ہوئی آپ کے لیے نکلی ہوئی دعا آپ کی زندگی اور آخرت بدل دیتی ہے۔ ہم پوری زندگی سجدے میں رہیں، پوری زندگی سجدے میں اگر ہم ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، انسان کتنی، اور کبھی ایسا سجدہ ہوتا ہے ایک سجدہ جو پہاڑ کے برابر آپ کی نیکیاں کرتے، اور پوری زندگی بس نماز انسان پڑھ رہا ہے، سجدوں میں جا رہا ہے، لیکن اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ہر چیز میں اس کو صرف اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو ایسی عبادت بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ جو دل میں ایمان نہ ہو اور بس سجدے میں انسان پڑا ہے، یقین ہی نہیں ہے کسی چیز پر، تو اپنی ایک سجدہ کریں لیکن ایسا سجدہ ہو کہ وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بنا دے ہماری۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کے رنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے ایک رنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے قرآن میں کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، کس کے رنگ کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، بتائیے اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے۔ تو آج کا سبق صرف اتنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو چاہتے ہیں آپ سب سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔